اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ جو لوگ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دعا و وظیفہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ دعا و وظیفہ چینل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت ہے اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ ہاں، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی روزہ چھوٹ بھی جاتا ہے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ تم وہ روزہ چھوڑ کر کسی اور دن بھی اس کو رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتا۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتا۔ تم لوگ روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ خدا کے علاوہ اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتا، صرف اس کا اجر خدا ہی دیتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ روزے دار کو کتنا اجر دے گا۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں افطاری کے وقت دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتاؤں گی جس کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے، وہ آپ کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ اسم 4 مرتبہ یہ اسم مبارک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ یعنی کہ اس اسم مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے آپ نے۔ روزے کے کتنے فوائد ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات کے دوران اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے خدایا کہ تیری نگاہ میں کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی محترم مکرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے، اتنا زیادہ روزے داروں کو پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسے اپنا محترم اور مکرم بناؤں گا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی دوسری امتوں پر برتری کا راز جاننا چاہا کہ آپ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کیوں اتنا پسند کریں گے، کیوں ان کو اتنی برتری حاصل ہوگی دوسری امتوں پر۔ تو آواز آئی امت محمدیہ کو میں نے 10 خصوصیات عطا کی ہیں۔ کتنی خصوصیات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 10 خصوصیات عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔
جن کی وجہ سے ان کو دوسری امتوں پر برتری دی گئی ہے کہ روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دوسری امتوں پر برتری دی ہے۔ روزے کا اہتمام کریں اور افطار کے وقت یہ اسم مبارک جو ہیں وہ آپ لازمی پڑھیں۔ تو جب آپ یہ اسم مبارک پڑھیں گے تو آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، مہذب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر جگہ ہر طرف رمضان کے مہینے کی برکت سے دسترخوان جو ہیں وہ بچھ جاتے ہیں۔ اور اسی مبارک مہینے کے 1400 سال قبل پہلے مسجد نبوی کے منبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ برکت، رحمتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے جو کہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں اور جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بہت زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانس ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، یعنی کہ اگر ہم سانس بھی لیں گے تو وہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اس مہینے میں تمہاری نیندیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول شدہ ہے، اور اس کی ہر عام اور ضرور دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو نہ ہونے کا اس کو ڈر ہو۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جائز دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، اور افطار کے وقت اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، جب بھی افطار کا وقت قریب آتا ہے، مغرب کی اذان قریب آتی ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ یہ اسم مبارک کے پڑھنے والے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس کلمے کو 3 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے، اے انسان، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، تو جو چاہے مانگ، تیری دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ دوستو، وہ اسم مبارک کیا ہیں، ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ اسم مبارک جو ہیں وہ لازمی ہر افطاری کے پہلے پڑھنے ہیں۔ اسم مبارک کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے یہ جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک اور ہے اللہ کا نام، وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا کیا ہے؟ یا ربی، یا ربی، یا ربی۔ آپ نے یہ دونوں نام جو ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ میں نے خود یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے، تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی 4 مرتبہ یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب افطار کا وقت قریب آ جائے، رمضان کے 30 روزے آپ کے پاس اتنی بڑی جو نعمت موجود ہے، آپ نے ہر روز افطار کے وقت یہ دونوں کلمات جو ہیں وہ لازمی پڑھنے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے یہ 11 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ یا ربی، یہ آپ نے 11 مرتبہ
پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی، چاہے آپ کی دعا جو ہے وہ روزی کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، یا کوئی تنگی کی وجہ سے ہو، یا آپ کو قرض کی کوئی پریشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے سے جو ہے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ گھڑیاں جو ہیں وہ رمضان کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو آپ نے رد نہیں کرنا، ان کو آپ نے لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنی دعائیں جو ہیں وہ ضرور مانگنی ہیں، اور مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارے دوستو، اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں کریں، کیونکہ وہ شخص بہت ہی باقسمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اطاعت سے محروم ہوں۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ ان لمحوں کو ضائع کیے بغیر دونوں کلمات کے جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہیں وہ ضرور حل کے لیے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اپنی جائز مقاصد کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ حافظ۔